الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، اس ہفتے دارالفتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی خاص نماز کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر 12 ربیع الاول کو 2 رکعت کی نیت سے 20 رکعت اس طرح نفل نماز پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اس پوری 20 نماز کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جائے تو 12 ربیع الاول کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ جس نماز کا تذکرہ آپ نے سوال میں کیا ہے، اس طرح کی کوئی نماز احادیث شریفہ سے ثابت نہیں ہے اور نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے اس طرح کی کوئی نماز پڑھی ہے۔ لہذا یہ نماز جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل بے حقیقت ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور 12 ربیع الاول کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، تو اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے، تو انشاءاللہ اس کو زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ سوال نمبر 2، منکرین حدیث فرقے کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرمائیں۔ منکرین حدیث ایک گمراہ اور کافر فرقہ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کو مانتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اور آپ کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کئی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ فرقہ گمراہ ہے، کافر ہے، جہنم کا ایندھن ہے، یہ حدیث کا بھی منکر ہے، نبی کا بھی منکر ہے اور قرآن کا بھی منکر ہے۔ سوال نمبر 3، ایک بہت اہم سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے؟ دیکھیے، اللہ کی مخلوق میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں زیادہ خوبصورت پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کون زیادہ خوبصورت تھا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل انسان کسی ماں نے جنا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کوئی بات یوں ہی نہیں کہیں گے بلکہ بہت ٹھوک بجا کر کوئی بات کہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے جس کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی میں ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم اور جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ یہ دونوں اشعار اس بات پر دلیل ہیں اور اس بات پر پروف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے
اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ سوال نمبر 4 پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا وہ بچہ جو بچپن میں کتیا کا دودھ پی لیا ہو تو کیا ایسے بکرے کو عقیقے میں ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ بکری کا وہ بچہ جس نے بچپن میں کتیا کا دودھ پی لیا پھر وہ بڑا ہو گیا تو اس کو عقیقے میں ذبح کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، کیونکہ جب وہ ناپاک دودھ بکرے کے پیٹ میں چلا گیا اور وہ خون اور گوشت کے درمیان تحلیل ہو گیا تو اس کا حکم بدل گیا، کیونکہ فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ قلب ماہیت کے بعد شے کا حکم بدل جاتا ہے، لہذا جب دودھ کی حقیقت بدل گئی، وہ گوشت بن گیا، وہ خون بن گیا، تو اب اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا اور اس بکرے کا گوشت کھانا اور اس کو عقیقے میں ذبح کرنا جائز ہے۔ اس طرح کا بعینی ایک مسئلہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ سوال نمبر 5 سوال کر رہے ہیں کہ تالاب میں پلنے والی مچھلی کھانا کیسا ہے، کیونکہ تالاب کی مچھلیوں کو عام طور پر خنزیر اور حرام جانوروں کے گوشت کھلا کر پالا جاتا ہے، تسلی بخش جواب دیں۔ دیکھیے، جو مچھلی پالنے والے ہیں، خاص طور پر جو لوگ مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مچھلیوں کو حلال غذا کھلا کر پالیں، حرام غذا نہ کھلائیں۔ لیکن اگر کوئی مچھلی پالنے والا مچھلیوں کو حرام غذا کھلاتا ہے، مثلا سور کے گوشت کھلاتا ہے یا کسی اور حرام جانور کے گوشت کھلاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ایسی مچھلیاں کھانا جائز ہے، کیونکہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس ناپاک اور حرام چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل گئی تو اس کی وجہ سے مچھلی پر حرمت کا اور ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ اس مچھلی کو کھانا جائز ہوگا۔ سوال نمبر 6 بجلی کے بل میں سود کا پیسہ دینا کیسا ہے؟ کچھ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ وہ کون سے مفتیان کرام ہیں ان کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے؟ آپ کے سننے میں یا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہوگی۔ بہرحال بجلی کے بل میں سود کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بجلی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جہاں ذاتی فائدہ ہو رہا ہو وہاں سود کا پیسہ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سرکاری آفیسر ہوں، مجھے مجبوراً رشوت لینی پڑتی ہے، اگر نہ لوں تو دوسرے آفیسر میرے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہم لوگوں کا بھی دھندا پانی بند کروا دے گا، تو میں مجبور ہوں لینے کے لیے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے مفتی صاحب کہ اگر میں وہ رشوت کے پیسے لے لوں تو میں اس پیسے کو کیا کروں؟ پلیز جواب دے کر رہنمائی فرمائیں۔ آپ سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ رشوت نہ لیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو رشوت کا لین دین کرتا ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ لہذا آپ رشوت لینے سے گریز کریں، اجتناب کریں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے دے، ایک دن ناراض رہیں گے آفیسر لوگ، 2 دن ناراض رہیں گے، بالآخر وہ مان جائیں گے۔ آپ اللہ کے لیے رشوت لینے سے گریز کریں اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، کسی اور کی رضا کو سامنے نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے مجبوری میں رشوت کے پیسے لے لیے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ بلا نیت ثواب فقراء و مساکین میں خرچ کر دیں، فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے کس کس سے وہ رشوت کے پیسے لیے ہیں تو ان کو ہی آپ لوٹائیں، یعنی جن لوگوں سے آپ نے لیا ہے ان کو آپ وہ رشوت کا پیسہ لوٹا دیں۔ لیکن اگر لوٹانا ممکن نہ ہو، نام معلوم نہ ہو، آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو کہ کس سے آپ نے لیا ہے، تو ایسی صورت میں غریبوں کو وہ پیسہ صدقہ کر دیں، ان میں وہ پیسہ تقسیم کر دیں۔ سوال نمبر 8 چمڑے کا موزہ نکال دینے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنا تو اگر وہ مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہے
تو وہ 3 دن 3 رات تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنا اور اس نے غلطی سے اپنے موزے کو نکال دیا تو اس کا وضو باقی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنا موزہ اس حال میں نکالا ہے کہ اس کا وضو باقی ہے، کوئی حدث لاحق نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باقی رہے گا اور دوبارہ اس کو وضو نہیں کرنا ہوگا، بس وہ پیر دھل کر کے دوبارہ موزہ پہن لے گا۔ لیکن اگر وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے موزے کو نکالا ہے تو ایسی صورت میں صرف پیر کو دھلنے سے اگر وہ موزہ پہن لیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ وضو کرنے کے بعد اس کو موزہ پہننا ہوگا، مکمل وضو کرنے کے بعد اس کو موزہ پہننا ہوگا۔ سوال نمبر 9، فلائٹ میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ فلائٹ کے گیٹ کے پاس جو اسپیس ہوتی ہے، جو جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ فلائٹ میں بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز کو مؤخر کر دیں اور اترنے کے بعد آپ نماز پڑھیں، اگرچہ نماز قضا ہو جائے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ نماز قضا ہونے کے خوف سے فلائٹ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ انتظار کریں، جب فلائٹ لینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ سوال نمبر 10، اگر وتر کی نماز میں کوئی شخص دعائے قنوت بھول گیا تو وہ اپنی نماز کو کیسے درست کرے؟ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اخیر میں سجدے سہو کر لے، سجدے سہو کر کے وہ اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے اور اس کی نماز شرعاً صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.